تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی طرح پھر آپ کے انتظامات کو دیکھیں. ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، بی بی دروازے پہ پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین ہے. اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو؟ 4 دن ہو گئے میرے بچے فاقے سے ہیں. انہوں نے کہا یہ دیکھو سامنے تو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اس میں میں نے پانی ڈالا ہوا ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، تھک رو رو کے آخر وہ سو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا مجھے بڑی افسوس ہے کہ امیر المومنین کو ہمارے احوال کی خبر بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تم اتنا دور رہتی ہو شہر سے اور خود تم نے خبر بھی نہیں دی، تو عمر کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے امیر المومنین کو؟ انہوں نے کہا اگر پتہ نہیں لگ سکتا تو پھر کرسی پہ کیوں بیٹھا ہے خلافت کی؟ یہ اس کا کام ہے کہ اپنے رعایا کی خبر گیری کرے. حضرت عمر واپس آئے، بیت المال میں داخل ہوئے اور اپنے خادم سالم کو اٹھایا، سامان اٹھایا، بوریوں میں دانے بھی، گندم بھی، آٹا بھی، چیزیں بھی، اور کچھ پکانے کے لیے بھی چیزیں لے کے چلے. تو حضرت سالم نے عرض کیا انا احمل عنک یا رسول یا عمر، میں آپ کی طرف سے اٹھا لیتا ہوں. فرمایا اچھا قیامت میں تم میری طرف سے میرا عذاب بھی اٹھا لو گے؟ مجھے اٹھانے دو. خود بوری کندھے پہ لا کے اس بی بی کے گھر میں رکھی، خود آگ جلائی اور تھوڑا سا حریرہ تیار کیا اور بچوں کو کھلایا اور بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے. بچے کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ بی بی بھی اور بچے کہنے لگے کہ امارت اور خلافت کا مستحق تو تھا، پتہ نہیں عمر کیسے بیٹھ گیا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کبھی تم وہاں آؤ گے تو دیکھو گے شاید مجھے بھی وہاں موجود پاؤ، بتایا نہیں کہ میں عمر ہوں. اسی طرح سے ایک دفعہ آپ رات کو گشت پہ نکلے ہیں، دیکھا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور عورت اس کو چپ کرا رہی ہے، لیکن بچہ چپ نہیں کرتا. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بی بی کیوں بچے کو رلا رہی ہے؟ اس نے کہا بچے کو میں تھوڑا رلا رہی ہوں، یہ تو عمر رلا رہا ہے. انہوں نے کہا عمر کیسے رلا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے وظیفہ، حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ماں کو تو وظیفہ ملتا ہے، لیکن بچے کو وظیفہ اس وقت ملتا ہے جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے. تو میں کوشش کر رہی ہوں جلدی کہ یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کو وظیفہ ملے. حضرت عمر روتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے کہ عمر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ عمر قتلتا اولاد الناس، پتہ ہے تم نے کتنے بچوں کو مار ڈالا ہوگا. اور صبح سے اعلان کر دیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جب ماں کا بھی وظیفہ ہوگا اور مولود کا بھی وظیفہ جاری ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرما دیا. اسی طرح ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، باہر ایک آدمی بیٹھا ہے اور خیمے کے اندر سے کسی عورت کے کچھ کرانے اور رونے کی آواز بھی آ رہی ہے. حضرت عمر قریب گئے، فرمایا کون ہو؟ کہا حضرت میں مسافر ہوں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ سفر میں میری بیوی جو ہے نا اندر اس وقت زچگی کی حالت میں ولادت ہونے والی ہے اور کوئی عورت نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی اسباب نہیں، میں اللہ کے آگے بیٹھے دعا کر رہا ہوں. اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. آپ جلدی سے گھر آئے، اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم آپ کی بیوی تھی، اٹھایا، کہا ام کلثوم آج ایک موقع آ گیا جنت کمانے کا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس طرح ایک بیچاری ولادت کی مشکل میں ہے اور اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے. ام کلثوم نے سامان اٹھایا ولادت کے لیے، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کچھ کھانے کی، کچھ پینے کی، کچھ کپڑے، کچھ لباس، کوئی چادریں لے کے آئی اور اندر داخل ہو گئی. اب وہ بندہ بیچارہ مسافر پریشانی، یہ کون اللہ کا فرشتہ رحمت کا بن کے آ گیا، عورت کو لے کے بھی آ گیا ہے. تھوڑی دیر گزری تو اندر سے آپ کی بیوی نے آواز دی کہ یا امیر المومنین ابشر اخیک بغلام، اپنے بھائی کو خبر دے دو کہ اللہ نے اس کو لڑکا دیا ہے. اب وہ بیچارہ تو کانپنے لگ گیا کہ آپ امیر المومنین ہیں. حضرت فرمایا اللہ کے بندے امیر المومنین ہونے کا کیا مطلب ہے؟
کہ اپنے لیے آیا کہ ہر دکھ کا خیال رکھے. اگر میں نے کچھ کیا ہے تو یہ میرے فرائض میں شامل ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے تم پر. اس کے بعد بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مدینہ منورہ میرے پاس آ جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی تھوڑا ملا دو، کچھ دودھ بڑھ جائے گا، 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے، تمہارا گزارا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ نہیں، عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملایا کرو. اور نے کہا تم عجیب لڑکی ہو. این عمر هل ينظر عمر، عمر دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا رب عمر ينظر، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو حضرت اس مکان پہ ایک نشانی لگا کے آ گئے اور صبح کو ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کی لڑکی جو ہے میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے لینا چاہتا ہوں، میں اس کو بہو بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رات بات سن لی تھی تمہاری بچی کی، اس کا عقیدہ اور اس کی دیانت دیکھ کر میں مجبور ہوا ہوں کہ میں اس کو اپنی بہو بنا لوں. تو وہ حضرت کی بہو بن کے، امیر المومنین کی بہو بن کے امیر المومنین کے گھر میں آ گئی. اللہ کی شان دیکھیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی نواسی کی اولاد میں سے ہیں. www.darsequran.com